السلام علیکم اسٹوڈنٹس یہ 625 کا حال 2023 کا جی ڈی بی ہے 15 سے سٹارٹ ہو رہا ہے 16 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 2 دن پہ ہے یہ مشتمل سینیریو یہ ہے ان این آرگنائزیشن دیٹ آپریٹس اوور اے لارج جیوگرافیکل ایریا ایک ایسی آرگنائزیشن لارج جو وسیع پیمانے پہ ہے دیر آر انیویٹیبل سم ٹاسک دیٹ آر بیسٹ آرگنائزڈ آن اے جیوگرافیکل بیسس or what do you think should organizations adopt a geographic organization structure for tasks like sales, marketing and distribution when they facing significant cultural differences and varying market requirements across regions. وہ کہہ رہا ہے یہ کہ ایسی آرگنائزیشن یا ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کہ لارج جغرافیکل ایریاز میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، جیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں نا دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہوتی ہیں، تو کہتا ہے دیر آر سم انیویٹیبل سم ٹاسک ہوتے ہیں جو بیسٹ آرگنائز ہوتے ہیں ان جغرافیکل بیسس پہ بیسٹ آرگنائز ہوتے ہیں، نہ کہ وہ لارج ایریا پہ. تو وٹ ڈو یو تھنک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کو جغرافیکل آرگنائزیشن اسٹرکچر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنے ٹاسک جیسے سیلز، مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن کے لیے یا نہیں؟ یعنی کہ جیسے ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان میں ہے، اسے یہاں کے اس کے لینگویج، کلچر اور دیگر چیزوں کے مطابق اپنے جو مارکیٹنگ، سیلز اور ڈسٹریبیوشن کی اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ ایک کنسیپٹ ہے اس کا. تو اس کا آنسر ہے یس، کہ اسے کرنا چاہیے. تو یس یہ آنسر ہے دیٹ یس اڈاپٹنگ اے جیوگرافیکل آرگنائزیشن اسٹرکچر فار ٹاسک لائک سیلز، مارکیٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن اینڈ آرگنائزیشن آپریٹنگ اوور لارج جیوگرافیکل ایریا کین بی بینیفیشیل، یعنی کہ یہ فائدہ مند ہوگا اس کو اڈاپٹ کرنا. تو یس اس کا آنسر ہے. اور اسپیشلی وین دیر آر سگنیفیکنٹ کلچرل ڈفرینسز ویری مارکیٹ ریکوائرمنٹس اکراس ریجنس. تو پھر اس کے نا کچھ پوائنٹس ہیں کہ کیوں اسے یعنی کہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ یس تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں یہ بینیفیشیل ہے، تو اس کے کچھ جو اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو لکھنے پڑیں گے. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. There are some reasons why organizations might consider this approach. ان میں ایک تو ہوتا ہے لوکلائزیشن اور کلچرل انڈرسٹینڈنگ ہے، جس میں یہ الاؤ کرتا ہے مور لوکلائز اپروچ کو انڈرسٹینڈ اور اڈاپٹ کرنے میں ڈائیورس کلچر کو. پھر مارکیٹ ریسپانسونیس ہے، جس میں یہ ریجنل ٹیمز ہوتی ہیں جو رسپونڈ مور افیکٹولی ٹو لوکل مارکیٹ ڈیمانڈز اینڈ ٹرینڈز، ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کسٹمر بیہیویئر. پھر کسٹمر ریلیشن شپ بلڈنگ ہے، جس میں dispersed teams can build stronger relationship with local customers. Proximity often facilitates face-to-face interaction, fostering trust and understanding. پھر ایفیشینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹورک ہوتے ہیں جو کہ ٹیلر کرتے ہیں لاجسٹک انفراسٹرکچر کو ریجنز میں، اور لیڈ ٹو کاسٹ سیونگ اینڈ امپروو ڈیلیوری ٹائم لائنس کے لیے ہوتے ہیں. پھر کمپلائنس ود لوکل ریگولیشنز ہے، ڈفرینٹ ریجنز میں یونیک لیگل اور ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو ٹیمز جو کرتی ہیں انشور کرتی ہیں کمپلائنس ود لوکل لاز اور اسٹینڈرڈ سے، جس سے رسک ریڈیوس ہو جاتے ہیں. اور پھر اڈیپٹیشن آف مارکیٹ اسٹریٹجیز ہیں. تو ہمارا ایسی اسٹریٹجیز کو کین بی کسٹمائز ٹو سوٹ دی پریفرنسز اینڈ سینسٹیوٹیز. تو اور دوسرا جو لینگویج کنسیڈریشنز اور کلچر ریفرنسز ہیں، ان کی جو الائنمنٹ ہوتی ہے پروموشنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے یہ ہوتی ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. پھر انہینس کمیونیکیشن، یعنی کہ آفن جو کمیونیکیشن کی آفن فیسیلیٹیٹ کرتی ہے مور افیکٹو کمیونیکیشن میں. یعنی کہ آپ جس کنٹری میں آپریٹ کر رہے ہیں وہاں کی لینگویج میں ہی آپ ان کے لوگوں کو مارکیٹنگ کریں گے تو آپ کو اپنی چیزوں کو سیل میں امپروو کرنے میں بہتری ہوگی. ٹھیک ہے جی. پھر دس لیڈ ٹو بیٹر کوآرڈینیشن، فاسٹر ڈیسیژن میکنگ اینڈ مور کوہیسو امپلیمنٹیشن. تو اوور آل جو ہے اٹ آلسو پوزز، اس کے کچھ چیلنجز بھی ہیں، اس کو رہنے دیں یہ چیزیں. انشور الائنمنٹ ود اوور آل کارپوریٹ گولز، اسٹرائکنگ بیلنس بٹوین ریجنل اٹانومی اینڈ سینٹرلائز کنٹرول. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا سلوشن ہے. آپ دیکھ لیں، یہ بنا لیں خود. اور اگر کسی کو سلوشن چاہیے ہے تو یہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا اسکرین شاٹ میرے ای میل ایڈریس پہ سینڈ کر دے، میں اسے یہ سلوشن کی فائل بھیج دوں گا. اور ویڈیو کو لائک کر لیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سلوشن چاہیے تو اسکرین شاٹ اس ای میل ایڈریس پر سینڈ کر دیں.
آپ کو سلوشن میں رپلائی میں دے دوں گا. تو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.